صلاۃ علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور ہماری زندگی، اس سے متعلق ہم چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہے، ویکسین کیسے بنائیں گے، وہ کہاں سے ٹھیک ہوں گے، ویکسین قبل از وقت تو نہیں بن سکتی، اس کے لیے مشکلات ہیں، تو کیا کیا جائے گا اس کے لیے؟ اسلام کے پاس کیا حل ہے؟ بھئی نئی سے نئی بیماری آ رہی ہے، اس کے لیے ویکسین، پھر اس کا علاج، پھر معاملات، تو اسلام کے پاس کیا حل ہے؟ تو قیامت تک جتنی بیماریاں بھی آئیں گی، ہمارے پاس اسلام میں اس کا حل موجود ہے۔ ہر بیماری کی ویکسین موجود ہے، ہر بیماری کی شفا موجود ہے، اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے اسلام کے پاس۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بیماری کا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا جی، کاروبار کی بندش ہو گئی جی، وہ جی ترقی رک گئی جی، اولاد نہیں ہو رہی جی، بیٹی گھر میں خوش نہیں ہے جی، قرضہ چڑھ گیا ہے جی، اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ بھی اسلام کے پاس، اور ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، مشکل کوئی نہیں اس کے لیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسے وہ کرے، رزلٹ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ رزلٹ وہ پرسوں ملے گا، ترسوں ملے گا، نہ، اس کو پابندی کے ساتھ کرے، پھر دیکھے کیا ملتا ہے اسے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ سامنے رکھیں گے آپ کے، کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے نماز میں بلایا، اور یہ امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری روایت فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں مجھے سرکار پاک علیہ السلام نے نماز میں آواز دی، تو میں نماز میں تھا، میں فارغ ہو کر سرکار کی بارگاہ میں گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیر کیوں ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نماز میں تھا۔ حضور فرماتے نماز پڑھ رہے تھے، اچھی بات ہے، نماز کو نہیں توڑا، ٹھیک کیا ہے؟ نہیں۔ سرکار پاک نے صحابی کو ڈانٹ پلا دی، فرمایا تو نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ میں بحث کروں، لمبی ساری بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا تو بلانا ہے نہیں، قول او لہن نے، آواز نے، اللہ کی نہ لہن ہے نہ آواز ہے، وہ کیسے بلاتا ہے؟ فرمایا میرا بلانا میرے مصطفیٰ کا بلانا ہے، دہن مصطفیٰ کا ہے، بلاتا میں خدا ہوں، میرا حبیب جس کو بلائے وہ خدا بلا رہا ہے۔ اللہ نماز میں ہیں، ابھی دورے ہو رہے ہیں نا قرآن پاک کے، ہر طرف دورے شروع ہو گئے ہیں، سنو، جنہوں نے صحابہ کرام جنہوں نے سرکار سے قرآن سیکھا ہے ان سے سنو۔ حضور نے فرمایا پھر کیوں نہیں آئے؟ کیا مطلب؟ نماز میں جب کھڑے تھے سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے، جب میں نے آواز دی تھی نا، تمہارا کام تھا اب سبحان ربی العظیم نہ کہتے بلکہ کہتے لبیک یا مصطفیٰ، نماز میں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہو، دھیان رسول اللہ کی طرف ہو، نماز کو توڑ کر حضور کے پاس چلا جائے، سرکار کی بات سنے، واپس آ کے جہاں سے نماز کو اس نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، نماز کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، نماز میں کسی کو سلام کریں نماز باقی رہے گی؟ کسی سے کلام کریں نماز باقی رہے گی؟ سلام کرنے سے، کلام کرنے سے نماز گئی۔ اور نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، سرکار سے تو ہم سلام کر رہے ہیں، نماز میں کسی کو سلام کیا نماز گئی۔ میرے مالک حکم تو یہ ہے کہ کسی کو سلام کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا وہ کسی کی بات ہے، محبوب کی بات نہیں ہے۔ محبوب محبوب ہی ہوتا ہے، کسی کی بات ہے، محبوب کی بات نہیں ہے۔ میرا محبوب بلائے تو چلے جاؤ، میرے محبوب کو نماز میں سلام کرو، میرے محبوب کو نماز میں دیکھو،
بلکہ اقبال کہتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو سرکار پاک اسلام نے ان پیارے صحابی کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا میں تمہیں قرآن کریم کی ایک عظیم صورت بتاؤں؟ تو کہتے ہیں جب پکڑ کے باہر نکل کے میں رسول اللہ عظیم صورت آپ نے بتائی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سرکار پاک نے وہ ساری پڑھ کے سنا دی، ساری پڑھ کے سنا دی، فرمایا یہ ہے عظیم، اور پورے قرآن کریم کا جو علم ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے حبیب سلمہ ہم نے تمہیں قرآن کریم دیا اور سورہ فاتحہ دی جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ سرکار علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے پر یہ صورت نہیں اتری، صرف پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتری۔ اور اگلی روایت بھی جو ہے حضرت امام بخاری روایت فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے، اور ابو سعید خدری چھوٹی عمر کے صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، اور بڑی عمر کے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سب سے بڑے حافظ حدیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، چھوٹی عمر میں ابو سعید خدری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے تو وہاں ایک قبیلے والے لوگ تھے، ان کے سردار کو سانپ ڈس گیا، تو وہ لوگ، بخاری کے اندر روایت ہے، وہ لوگ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا جی نہیں دم کریں گے، تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی نہیں کی، اتنی بکریاں دو گے؟ ہاں بکریاں دیں گے۔ گئے جا کے دم کیا، شفا یاب ہو گئے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے وہ بکریاں جو گوشت بنایا تھا کھا لیا، کچھ نے کہا پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب سرکار کے پاس پہنچے تو سرکار نے فرمایا پڑھا کیا تھا پہلے یہ بتاؤ؟ وہ کہنے لگے حضور میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، شفا مل گئی، فاتحہ میں نے پڑھی، شفا مل گئی۔ تو فرمایا پھر یا رسول اللہ بکریاں طے کی تھی وہ ہم نے لے لی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے جی دم کے اوپر اگر پیسے دیں تو اثر نہیں ہوتا، اس کا کیا جواب دیں گے صحیح بخاری کی روایت کا؟ دم کے اگر پیسے دیں اثر نہیں ہوتا، سرکار پاک نے جب فرمایا میرا حصہ مجھے دو تو اس میں کیا ہے؟ لیکن بلا ضرورت کسی مجبور کو بھی دیکھ لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو فائدہ ہی ہو، فائدہ ہی ہو، نقصان اس کو نہ ہو۔ تو تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس روایت کو بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے، بس میری یہ دو باتیں یہ ختم ہو رہی ہیں بس۔ تو ابو ہریرہ پاک روایت فرماتے ہیں، اس کو امام مسلم نے روایت فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ ہے، اس کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، میرے بندے کے لیے ہے جس چیز کا وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے، اب فرمایا اور ایک بار فرمایا میرے بندہ نے خود کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے ہے جس چیز کا وہ سوال کرے۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب نماز پڑھو نا پھر سوچا کرو ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے، تھوڑا ادھر دھیان دیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جب بندہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، تھوڑا جواب کی طرف ذرا دھیان بھی رکھیے گا، تھوڑا سا سوچئے گا بھی ضرور۔ اور سنن نسائی کے اندر روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف چڑچڑاہٹ کی آواز آئی تو جبریل امین آسمان کا دروازہ کھولا تو وہ آئے، اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج فرشتہ نازل ہوا ہے، اور یہ فرشتہ زمین کی طرف کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کے سلام کیا اور آ کے دو نوروں کی بشارت سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ دو نور لے کر فرشتے آئے۔ اور یاد رہے جتنی قرآن پاک کی صورتیں ہیں
ساری کی ساری ایک مرتبہ اتری ہیں۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اتری، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں، بڑی شان کی صورت ہے۔ اب رہی وہ ویکسین والی بات جی، ویکسین کا کیا بنے گا؟ تو سنیں، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کو سنن دارمی میں روایت کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی بیماری ہے آپ کو، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کسی بندے کو کینسر ہے نا، آپ 41 روز کینسر والے کو دم کر کے دیکھیں، پھر چیک کروائیں جا کے۔ کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ خود جا کے دم کریں اور وہ خود پڑھے بے شک، تو جا کے چیک کروا لے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی بندش آ رہی ہے، کوئی معاملات میں بندش آ رہی ہے، تو اس میں ایک آیت ہے، وہ بھی میں سمجھاتا چلوں آپ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ رہی کہ ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں اللہ کی عطا سے، جب عطا کا عقیدہ آ گیا تو عین ایمان ہے۔ کیا عطا کے عقیدے کی قرآن بھی کہیں پہ کوئی تائید کرتا ہے؟ ہاں، جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرماتے تھے بِإِذْنِ اللہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللہ، میں زندہ کرتا ہوں اللہ، تو اللہ اذن دیتا ہے مردہ زندہ کرنے کا بھی، پھل بحری ختم کرنے کا بھی، اندھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آنکھیں دینے کا بھی۔ جب عطا کا عقیدہ آ گیا تو ہم نبی ولی سے، اس کی عطا سے، ذاتی نہیں عطائی، اور یہ مدد بھی اللہ پاک کی ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی صرف اللہ سے مدد، تو پھر پورے قرآن کو جھٹلا دو گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو، اور سنن نسائی کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جنگ میں نستعین برسول اللہ، ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ حصن حسین شریف سب کے پاس موجود ہے، اٹھا کے دیکھیں، امام نووی کے الاذکار اٹھا کے دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب سفر میں جاؤ تمہاری سواری گم جائے یا پریشانی ہو جائے تو پھر کہو اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ وہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو حضور خود سکھا رہے ہیں، شرک سکھا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی چلو وہ تو زندوں کی بات ہے، جو مر گئے تو میں دکھاتا ہوں، اجلونی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اذا دربار کیوں جانے ہو تسی، سنو، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور، فرمایا جب تمہاری پریشانی حد کو کراس کر جائے پھر کسی دربار دے جا کے بیٹھ جانا، مدد منگنا ہو دے کل جا کے۔ حدیث نہ دکھا سکوں ذمہ دار ہوں، دکھا سکوں تو پھر عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو۔ ایک اور بھی مسئلہ اس کے اندر ہے، اسی سورہ فاتحہ کے اندر، جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس پر ایک روایت، ڈھیر ساری روایتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام کے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا الا ان یکون وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہدایت حدیث لا کے دکھا دے، حضور نے فرمایا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی لا کے دکھا دے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا حرام ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو سنو، چپ رہو، نہ سن رہا ہے نہ چپ رہ رہا ہے، وہ تو قرآن پاک کے خلاف چل رہا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سمجھ لی، پڑھ لی جناب، اس طرف آپ چلے گئے۔ تو سنیے جناب آخری بات جی، تو اب فاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے؟ فاتحہ ہر بیماری کا شفا ہے، اس کے اندر کیسے پڑھنی ہے؟ فجر کی سنتیں پڑھ کے، اور یہ طریقہ میرے غریب نواز نے بتایا ہے۔ 90 لاکھ کا پیر ایک کلمہ پڑھا دیں گلی گلی جائے، کلمہ پڑھو کر میں دکھاؤں گا کتنے بندے مسلمان کتنے، اور 90 لاکھ دا پیر غریب نوازی ساڑھا ہے نا، تو آڑے کل کیا ہے بھائی؟ تو سورہ فاتحہ فرماتے ہیں فجر کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے 11 بار درود شریف اول، 11 بار آخر، اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم آمین، آخر میں کہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پانی بھی دم کر کے پی لیں، ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے جسم کے پھیر لیں، دعا کر لیں، جو بھی مقصد ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر اس کا پورا نہ ہو تو میرا دامن پکڑے آگے۔ تو ہر بیماری کا علاج، ہر ویکسین، ہر تکلیف کا اس کے اندر حل موجود ہے، تو اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل فرما لیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔